قومی اسمبلی کی طرح سینٹ میں بھی وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا، استعفیٰ دو کا مطالبہ کیا گیا۔ روزینہ علی سے تفصیلات جانیں گے۔ روزینہ بتائے گا کیا صورتحال رہی سینٹ میں؟ دیکھیے صورتحال تو سینٹ اجلاس میں بہت ہی زیادہ گمبھیر رہی۔ اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا، اپنے نشستوں پر کھڑے ہو گئے، گو نواز گو کے مسلسل نعرے لگاتے رہے، زور سے ڈیسک بھی بجاتے رہے اور بھرپور احتجاج کیا۔ چیئرمین سینٹ نے متعدد بار کہا اپوزیشن سے کہ آپ کا احتجاج ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور آپ جو ہے اپنی نشستوں پر اب تشریف رکھیے۔ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ چیئرمین سینٹ خود بھی اپوزیشن کے احتجاج پر مسکرا دیے، تاہم بعد میں جو ہے پھر تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے کیونکہ وہ مسلسل اپوزیشن سے بیٹھنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے بھی جو حکومتی اراکین ہیں وہ بھی چند لمحوں کے لیے اپنی نشستوں پر کھڑے ہوئے تھے، ان کی جانب سے بھی گو نواز گو کے نعرے لگائے گئے، تاہم بعد میں وہ بیٹھ گئے۔ اپوزیشن کی جانب سے مسلسل نعرے بازی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بریگیڈیئر کینٹ ویلن کا جو فوجی آواز میں نعرہ ہے وہ بھی لگایا، جس پر چیئرمین سینٹ نے اس پر بھی انہیں تنبیہ کی کہ فوجی آواز نہ نکالنے کی ان کو ہدایت کی کہ ایسا مت کیجیے۔ اور جب اپوزیشن نے بات نہیں مانی تو چیئرمین سینٹ نے پھر غیر معینہ مدت تک کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا۔ روزینہ یہ بھی بتائے گا چیئرمین سینٹ تو مسکرا دیے، جبکہ ریاکشن میں حکومتی اراکین کا کیا صورتحال رہی؟ دیکھیے حکومتی اراکین بھی جو ہے جیسے جاوید عباسی ہیں تو وہ اپنی نشست پر بیٹھے وہ بھی مسکرا رہے تھے، جبکہ جو بعض چند ایک اراکین ہیں وہ بھی مسکرا رہے تھے، تاہم نہال ہاشمی ہے، نصرت صادق اور نجمہ حمید جو ہے وہ خاص طور پر آئی تھی اعتزاز احسن کے پاس انہیں کہنے کے لیے، ان سے گزارش کی انہوں نے کہ آپ خود بھی تشریف رکھیے اور دیگر کے ساتھی اراکین ہیں اپوزیشن کے ان سے بھی بیٹھنے کے لیے کہیے کیونکہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں۔ تاہم نجمہ حمید کی بات بھی نہیں سنی گئی اور اپوزیشن نے مسلسل اپنا احتجاج جاری رکھا۔ جب اجلاس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیا گیا تو جاوید عباسی نے پھر ایوان میں ہی اپوزیشن کو تانا بھی دیا کہ اگر آپ میں اخلاقی ضرورت ہوتی تو آپ ہماری بات سنتے، اس طرح سے کھڑے ہو کے مسلسل جو آپ احتجاج کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ کورٹ جو ہے اپنا وہ حکم نامہ جاری کر چکا ہے، جو فیصلہ تھا وہ انہوں نے سنا دیا ہے، اب احتجاج کی کوئی تک نہیں بنی۔ تاہم اپوزیشن مسلسل اس بات پر ڈٹی رہی کہ اب جو ہے وزیر اعظم کے استعفے تک یہ احتجاج جاری رہے گا، وہ بھرپور احتجاج کریں گے۔ تمام اپوزیشن جماعتوں نے جو ہے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں بھی باندھی ہوئی تھی اور انہوں نے مسلسل گو نواز گو کے نعرے لگے اور ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم میں اب اگر اتنی اخلاقی ضرورت ہے تو انہیں فوری طور پر فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے روزینہ یہ بھی بتائے گا اجلاس کب تک ملتوی کیا گیا ہے؟ دیکھیں اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، جب اپوزیشن نے بالکل بھی چیئرمین سینٹ کی بات نہیں سنی، بالکل بات نہیں مانی اور چیئرمین سینٹ کو یہ لگا کہ اب اپوزیشن کے سامنے جو ہے کچھ بھی بولنا وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن اپنی بات پر اڑ چکی ہے اور اپوزیشن کا جو اجلاس ہوا تھا سینٹ اجلاس سے پہلے اس میں یہ حکمت عملی طے کی گئی تھی کہ جب تک اپوزیشن کا مطالبہ نہیں مانا جائے گا، جب تک اپوزیشن کے یہ جو مطالبہ ہے یہ تسلیم نہیں کیا جاتا اور وزیر اعظم اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوتے، وہ اپنے منصب کو چھوڑ نہیں دیتے، جو ان کی نشست وہ سے ہٹتے نہیں ہے، تب تک اپوزیشن احتجاج کرتی رہے گی۔ اس لیے چیئرمین سینٹ نے بے بس ہوتے ہوئے اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا اور اس کے بعد جو ہے تمام اپوزیشن اراکین تو وہ تو چلے گئے اجلاس سے۔ اس کے بعد کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ پھر حکومتی ارکان نے ایوان میں ہی سر جوڑ لیے، جہاں پر نجمہ حمید بھی تھی، نصرت صادق بھی تھی، جاوید عباسی بھی تھے اور انہوں نے قائد ایوان کے گرد جو ہے وہ گھیرا کر لیا، جمع ہو گئے۔ اپوزیشن کا جو مسلسل ایک بائیکاٹ کا اور واک آؤٹ کا سلسلہ تھا اس پر وہ تبادلہ خیال کرتے رہے کہ اپوزیشن کا یہ جو احتجاج ہے، یہ آج جو احتجاج تھا وہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا، کیونکہ اپوزیشن کسی بھی طور پر سننے کو تیار نہیں تھی، وہ ماننے کو تیار نہیں تھی اور اپوزیشن کا یہ کہنا تھا کہ جب جو تمام ججز ہیں وہ کہیں نہ کہیں کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم نااہل ہو چکے ہیں اور وزیر اعظم کو اخلاقی طور پر ٹھیک ہے، بہت شکریہ روزینہ علی۔